قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ کہ ایمان والوں کے سب سے جو کٹر دشمن ہیں، سخت دشمن، وہ یہود ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا یہ سب سے بڑا دشمن ہے، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، دوسرے نمبر ہے۔ اور جو لوگ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ ایمان والوں کے محبت میں سب سے زیادہ قریب ہے ان لوگوں کے مقابلے میں، اور کافروں کے مقابلے میں نصارہ جو ہے یہ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلث قرآن ہے، ایک تہائی قرآن ہے۔ ایک تہائی قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اس سورہ اخلاص میں 3 باتیں بیان کی گئی ہے۔ پورے قرآن میں عموماً 3 باتیں بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو بات ہے توحید، دوسری بات رسالت اور تیسری بات قیامت۔ یہ 3 باتیں عموماً اصولی طور پر ہے، اور سورہ اخلاص میں اللہ پاک نے ان تینوں میں سے ایک بات کو بیان کیا، توحید کو۔ تو چونکہ اس اعتبار سے 1/3 ایک تہائی ہو گیا، اسی لیے جو ہے نا اسے ثلث قرآن کہا گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں ثلث قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 1 مرتبہ پڑھے گا تو 10 پارہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی آدمی سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو 1 قرآن پورا پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو رات میں ثلث قرآن پڑھ کر سوئے؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ثلث قرآن 10 پارہ کون پڑھ سکتا ہے، سونے سے پہلے ٹائم لگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ صحابہ نے کہا رسول اللہ ضرور پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ثلث قرآن ہے، سمجھا یہ مطلب۔ اچھا ایسا ایک مرتبہ اور ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 1 تہائی قرآن پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ جا رہے تھے کام سے، سوچنے لگے ٹائم کہاں ہے، تو آپ نے یہ سورت پڑھ کر سنائی۔ بہرحال اس سورت کی فضیلت ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے، نزول کا پس منظر مطلب نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے کفار مکہ اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں تو اللہ کیسا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے؟ بعض لوگ بیہودہ ہوتے ہیں، انہوں نے سوال کیا اللہ سونے کا ہے کہ اللہ چاندی کا ہے؟ یہ سورت جو ہے نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجیے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ صمد کہتے ہیں جس کے سب محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور یہ پکی بات ہے، پوری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی ذات ہے جو کچھ کرتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی، اور آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں اور لوگوں کے گود میں، عورتوں کے گود میں بچے بچیاں ہیں، میرے دل میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھی کوئی اولاد ہوتی، کوئی بیٹا کوئی بیٹی ہوتی یا بیٹا ہوتا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے درخواست پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ خزانہ میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے مذکر نہیں مؤنث اولاد دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے مذکر اولاد دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ باج بنا دیتا ہے، نہیں دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو یہ خزانہ کس کے پاس ہے؟ اولاد دینا، بارش برسانا، ہوا چلانا، یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہو رہی ہیں یہ سب اللہ کرتا ہے۔
اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد. اچھا آپ دیکھیں کائنات میں سب سے بڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ہے. جب طوفان آتا ہے یا آندھی آتی ہے، تیز ہوا چل جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد کا رخ کر لیتے ہیں. کس کے دربار میں جا رہے ہیں؟ اللہ کے دربار میں جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، پوری دنیا اللہ کی محتاج ہے. لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ نے جنا نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا. اس میں تردید ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، اور اس کے بعد ان کی مشرکوں کی. یہودی کہا کرتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. عیسائی کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کہتے تھے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. ان کا کہنا یہ تھا کہ جتنے فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے. تو اس میں تردید ہے ان لوگوں کی، ان تینوں حضرات کی تردید ہے. اب تینوں کی تردید ہو گئی. یہ تین جماعت یہودی، عیسائی اور مشرکین. قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، کہ ایمان والوں کے سب سے جو کٹر دشمن ہیں، سخت دشمن، وہ یہود ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ سب سے بڑا دشمن ہے. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جو مشرک ہے، دوسرے نمبر ہے. اور جو لوگ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ ایمان والوں کے محبت میں سب سے زیادہ قریب ہے ان لوگوں کے مقابلے میں. اور کافروں کے مقابلے میں نصارہ جو ہے یہ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ. دیکھیں اس کا تجربہ کیسے ہوا. قرآن تو سچ کہتا ہے، اور قرآن کا کہا ہوا غلط کبھی نہیں ہو سکتا. یہ نظریہ قرآن کا کبھی بدلتا نہیں. میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا اس دن بھی، قرآن کا جو نظریہ اللہ نے بیان کیا ہے کبھی نہیں بدلتا. جو بول دیا تو بول دیا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ نے جو کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے، پکی بات ہے. اب اللہ نے کہا تھا، مجھے اس کا تجربہ ہوا. پڑھنے کے زمانے میں یہودیوں سے تو سابقہ نہیں پڑا. تو زمانے طالب علم میں جب دلی سے ہم سفر کر کے بھاگلپور آتے تھے، اس زمانے میں میری عادت یہ تھی اللہ کے فضل و کرم سے کہ سفر کے دوران کوئی کتاب ساتھ رکھ لیتے تھے تاکہ وہ وقت ضائع نہ ہو جائے. ٹرین پر یا تو قرآن پڑھ لیا یا تو کوئی کتاب پڑھ لی. اچھا خاصا ٹائم ملتا تھا تو کتاب بھی مکمل کبھی کبھی ہو جاتی تھی، ایسا بھی ہوتا تھا. تو جب ٹرین پر بیٹھا تو کتاب پڑھنا شروع کیا تو قریب دن بھر کتاب پڑھتا رہا. نماز کے ٹائم میں نماز پڑھی. وہ زمانہ اتنا اچھا بھی تھا، مطلب آپ کے مقابلے میں، کہ جو ہندو ہوتے تھے وہ کہتے تھے مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے کو روکتے تھے کہ چلو بھی نماز پڑھو، رکو نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کے زمانے میں تو ہم لوگ کو بھی لگتا ہے کہ بھائی نماز نہ پڑھو تو بہتر ہے، گھر میں جا کے قضا کر لیں گے. تو نماز کے وقت میں نماز پڑھی، اور اس کے بعد جو کتاب پڑھتے تھے وہ مجھے، میرے سیٹ کے سامنے میں ایک عیسائی بیٹھا تھا. مجھے پتہ نہیں کہ وہ عیسائی. پورا دن گزر گیا، رات گزر گیا. فجر کی نماز میں اٹھا، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر لیٹا وٹا، اس کے بعد پھر کتاب لے کے بیٹھا. تو مجھ سے ہم کلام ہوا. مجھ سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب کہاں کے ہو؟ میں نے کہا بھاگلپور. کہاں جا رہے ہو؟ گھر. جی. تو میں نے پوچھا آپ کہاں کے؟ بولا میں دمکا کا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا. وہ بولا کہ میں عیسائی ہوں. میں نے کہا اچھی بات ہے. بات چیت ہونے لگی، خیر خیریت. تو مسافروں کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ہی چاہیے. وہ بھی اچھے سے پیش آیا، میں بھی اچھے سے پیش آیا اللہ کے فضل و کرم سے. اس کے بعد کچھ باتیں ایسی نکل گئی کہ وہ ایسا لگا کہ میرا بھائی ہے. اتنا وہ گھل مل گیا، ایسا لگتا تھا کہ مطلب بہت قریبی دوست ہے، جگری دوست ہے یا بھائی ہے. اس نے مجھ سے کہا، آس پاس میں 2 لوگ تھے، جب وہ وہاں سے ہٹ گئے، پیشاب کرنے گئے ہوں گے، تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا کہ بتاؤ. تو اس نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو مسلمان ہیں. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں آج سے 14 سال پہلے میرے اللہ نے قرآن میں سے بیان کر دیا ہے. اور مجھے خوشی ہوئی کہ واقعی میں اللہ نے جو بیان کیا تھا اور وہ اسے اس کی زبان سے ہم سن رہے ہیں. بہرحال یہ یہودی کی تردید ہو گئی، عیسائی کی تردید ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے ان کی بھی تردید. لیکن یہ لوگ اگر ذرا سا پڑھیں اور پڑھنے کے بعد انصاف کی نظر سے اگر قرآن کو دیکھیں گے تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے. اگر
ہٹ کر تعصب کی نگاہ سے، عصبیت کی نگاہ سے ہٹ جائیں گے ذرا اور اپنا ذہن صاف کر لیں گے. چونکہ جب انسان کسی کا پابند ہوتا ہے، کسی جماعت کا، کسی گروہ کا، تو اس کے اوپر اس کا تسلط ہوتا ہے. وہ کسی چیز کو بھی دیکھتا یا پڑھتا ہے تو اپنی جماعت کو سوچ کر پڑھتا ہے. یہ حقیقی بات ہے، پکی بات ہے. کوئی بھی آدمی کسی جماعت کا ہوگا تو یہ کر کے پڑھے گا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے. اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے.